IMF کی طرف اگر ہم چلیں تو جی IMF کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کو $7 بلین ملنے تھے IMF سے وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو لسٹ گئی IMF کے پاس اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. پاکستان یقیناً اس کے اوپر پریشان ہوگا. پاکستان کیا گورنمنٹ جو ہے اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے یقیناً پریشان ہوگی. اس لیے سلیم مانوی وادی کی زیر صدارت سینٹ کی خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں ڈیجیٹل اور پلاسٹک کرنسی کے حوالے سے معاملہ زیر بحث آیا ہے. IMF کا $7 بلین کا لون پاکستان کے لیے ڈیلے ہو چکا ہے. اس کی اپروول کا جو ایجنڈا میں اس مہینے میں شامل نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. جس طرح سندھ اس وقت ایک پریشر اس چیز کا محسوس کرے گا، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ دونوں اس وقت جماعتوں کے درمیان ایک بیانات کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کہ $7 بلین لینے کے لیے پاکستان بالکل تیار بیٹھا ہے، لیکن IMF نے ابھی تک پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں رکھا جس کو کہ پیسے دینے یا فنڈز دینے کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال $7 بلین جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے $7 بلین ملنے والے نہیں ہیں. مگر بہرحال پیسے نکالنا ہمیں آتا ہے، اور میرا خیال ہے ہم لگے رہیں گے اور ہم پیسے نکال کر ہی دم لیں گے. تو اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی خاص پریشان نہ ہو، اور پاکستان کو کیونکہ نکالنا آتا ہے تو پاکستان پیسے نکلوا ہی لے گا. مگر ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بھارت کی، تو پاکستان جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بھارت سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن بھارت بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا. اور اوبیسلی اس کی ریزنز وہی ہیں جو ہمیشہ سے وہ لوگ کہتے آئے ہیں کہ جی ٹیررزم روکیے، ٹیررزم رکے گی تبھی کچھ ہوگا. دوسری طرف پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ہم نہیں کر رہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں، اور اگر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں تو جی بھلا یہ بتائیے کہ ان کو روکنے کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، روکنا تو پاکستان کو ہی پڑے گا اور پاکستان کو ہی چاہیے. لیکن ابھی فی الحال کیونکہ پاکستان نے ایسا کوئی پازیٹیو اسٹیپ نہیں لیا ہے جس سے ہم دنیا کو یہ یقین دلا سکیں کہ جی ہمارے یہاں سے ٹیررزم روکی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے لگتا ہی ہے کہ فی الحال بھارت سے بات ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. حالانکہ ہو یہ رہا ہے کہ ساری دنیا اس وقت بھارت سے بات کر رہی ہے، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ایون چائنا ہو. ہر کوئی بھارت سے بات کر رہا ہے اور بھارت سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کام کرنے کی، بزنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں نہ صرف یہ کہ فیکٹریز بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، جیسے کہ پہلے بھی آپ سے ذکر ہوا تھا کہ فیصل آباد میں تقریباً 100 کے قریب فیکٹریز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو الیکٹریسٹی انہیں دی جا رہی ہے وہ پر یونٹ اتنی مہنگی ہے کہ اس سے وہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کام کریں گے تو وہ چیز یا وہ پروڈکٹ اس قیمت پہ باہر سیل نہیں ہوگی. یہی سوچ کر تقریباً 100 کے قریب جو فیکٹریز ہیں پاکستان کی وہ بند ہوں گی. تو اگر ہم ٹریڈ یا کوئی چیز بھارت کے ساتھ یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ شروع کرنے کی بات کرتے بھی ہیں تو بھلا یہ تو بتائے کوئی مجھے کہ آخر ہم ان کو کیا دیں گے اور ہم ان سے کیا لیں گے. پاکستان کا میڈیا سب اس کو پبلش کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی. IMF ڈیلیز اپروول آف پاکستان $7 بلین لون پیکج. یہ لکھا ہے جناب انہوں نے. میں آپ کو اس سے پہلے ہی خبر دے چکی ہوں کہ جو کل یا پرسوں کا ایجنڈا تھا IMF کا، اس کے اندر پاکستانی انتظار کر رہا تھا کہ اس کا نام شامل ہوگا، لیکن پاکستان کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہوا. اور ایجنڈے میں جب نام شامل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کی بات کی جائے. اچھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کنٹری ایجنڈے پہ شامل نہیں ہوتا اس کی پھر بھی بات کر لی جاتی ہے، پھر بھی جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہوتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، میں نے کہا ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ شامل نہیں ہے. دی اپروول آف اے مچ اینٹیسپیٹڈ $7 بلین بیل آؤٹ پیکج فار پاکستان فرام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF ہیز بین ڈیلیڈ ونس اگین. یہ لکھا گیا ہے according to media reports Pakistan's name has not been included in the latest schedule of IMF executive board meeting which has been released through August 30. The IMF board will review applications from these three countries including Vietnam between August 28 and 30. However, Pakistan request for a new loan program has been postponed until next month, further prolonging the country's wait for financial assistance. تو اب یہ
جو ہے یہ 30 اگست تک تو چلا گیا. اب اس کے بعد سپٹمبر کے منتھ میں IMF کے ایجنڈا میں جو ہے پاکستان کا نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے, جبکہ پاکستان اس وقت مچ نیڈڈ, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس انڈیکیٹ دیٹ دی مین ریزن فار دی ڈیلے از دی نان ٹائملی رول اوور آف اے $12 billion لون فرام فرینڈلی کنٹریز. اوکے, جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ایجنڈا میں IMF کے ایجنڈا میں اس بار اس مہینے شامل نہیں ہوا نام لون کے لیے اور ڈیلے ہو گیا لون, اس کی ایک بڑی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ $12 billion لون اکٹھا کریں. تو پاکستان نان ٹائملی جو ہے رول اوور آف اے $12 billion لون فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ نہیں کر سکا اکٹھا. اور دی IMF ہیز سیٹ کنڈیشنز ریکویسٹنگ پاکستان ٹو سیکیور ایشورنس آف ایکسٹرنل فائنینسنگ بفور دی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ, لیکن وہ جو ایشورنس تھی وہ حاصل نہیں کر سکا پاکستان. دی کنٹری کرنٹلی ہولڈز ڈپازٹ آف $5 billion فرام سعودی عربیہ, $4 billion فرام چائنا اینڈ $3 billion فرام UAE. تو پاکستان گورنمنٹ ہیز بین سیکنگ اے رول اوور آف $12 billion ڈپازٹ and the refinancing of commercial loans as part of its efforts to meet IMF conditions. بڑی ڈیٹیل میں آپ کو خبر یہ بتا رہی ہوں. The delay in the bailout approval comes at a critical time as Pakistan faces external payments amounting to $26.4 billion this year, including obligations related to commercial debt. آپ کی جماعت پر اور KP میں وہاں پر آپ کی حکومت پر بھی ایک پریشر کریٹ ہو گیا ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی کوئی ایسا ایک اٹھائیں, کوئی قدم, کوئی بجٹ میں اپنے گنجائش نکالیں, کچھ سبسڈی دیں, KP کے عوام کو بھی سستی بجلی ملے. یہاں آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ پریشر تو سب پہ ہوگا, لیکن دیکھیے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ایک بڑا آسپیکٹ جس کو میرے خیال میں آپ کی ڈسکشن میں زیر غور آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ وائی فار 2 months, یہ 2 مہینوں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ایڈہاکزم پر ہے. جب ایڈہاکزم پہ آپ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ود ان دیئر ہارٹ یہ کنونس ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلے گا نہیں, آگے شاید ڈیزالو ہو جاتے ہیں, الیکشن کی طرح جاتے ہیں, کچھ بھی جاتے ہیں, تو یہ ہماری کارکردگی میں شامل ہو جائے گا 2 مہینے کا, آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا. ورنہ یہ 2 مہینے کے بعد پھر آپ نے بیک ٹو اسکیئر ون پوزیشن, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اور باقی صوبوں کو انڈر پریشر کر کے آپ صرف صوبوں کو انڈر پریشر نہیں کر رہے, آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی انڈر پریشر کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کی رانگ پالیسی کے پیش نظر کہ انہوں نے جب اتنا ٹیرف جو ہے ایگزوربیٹنٹلی بڑھا دیا بجلی کا, تو انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک کامن مین جو ہے وہ زندگی کیسے گزارے گا, اس کا نظام کیسے چلے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کے سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ حکومت کا ہر قدم جو ہوتا ہے وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے. اور اگر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا تو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا. اب اگر اس وقت نہیں سوچا اور IMF کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, اس نے ایک دم سے ریٹ اوپر لے گئے ہیں, تو پھر ایک حکومت سے یہ آپ نے رعایت کروا دی, تو باقی صوبے کسی کے پاس ریسورسز ہیں, کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن عوام تو پاکستان کے ہیں نا, سفر کریں گے سارے. تو یہ ایڈہاکزم کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہے, اور یہ کام احمد صاحب یہ ایڈہاکزم پر اگر آگے یہ کنٹینیو بھی ہوتا رہے تو 2 ماہ بعد بھی انہیں, کیونکہ بجلی کی جب تک کھپت بھی کم ہو چکی ہوگی, موسم بھی تبدیل ہو چکا ہوگا, تو شاید 18-19 ارب کی مزید ضرورت پڑے گی پر منتھ انہیں اگلے 3-4 مہینے کے لیے. 2 ماہ بعد تو یہی صورتحال بنے گی, تو یہ منتھ ٹو منتھ بیسس پہ بھی اس کا اعلان کر سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں کنٹینیوٹی میں عوام کو. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں دیکھیں نا, اگر پرماننٹ بیس کے اوپر کچھ کرنا ہو اور ان کا مطمع نظر جو ہے وہ عوام کی پرابلم کو حل کرنا ہے, اور غلط جو انہوں نے ایگریمنٹ اگر کر لیے تھے ان کا کوئی تدارک کرنا ہے, تو ان کو چاہیے تھا یہاں پر IPP کا جو ایشو ہے, جو ان کے کانٹریکٹ ہیں, ان کے اوپر سیریسلی ایک پلان کر کے آگے آنا چاہیے تھا.